प्रोग्राम 11th हॉर में मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कोरोना कंडीशन को फेस करने का बेहतरीन तरीका। ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। शुक्रिया। जी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक से ज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, इब्तिदान आपके बयानात से बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा था कि अगरचे आप सिंध हुकूमत के बहुत रिवायती तौर पर बड़े मुखालिफ हैं आप, जो कि ठीक है, आपका राइट है, ज़ाहिर है, लेकिन कोरोना के तनाजुर से आपने आपके बयानात से लगा कि आपको लगता है कि रिलेटिवली ज़रूर वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको मुखालिफ भी हो और आपको लगे कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी तारीफ करने में शर्माना नहीं चाहिए, बहुत सी बात। लेकिन लेटली भी ये लगा कि आप सिंध गवर्नमेंट से भी बहुत मायूस हुए हैं, तो ये क्या वजह है? पहले आप सिंध गवर्नमेंट की निस्बतन आप उनको बेहतर करार दे रहे थे, लेकिन फिर आपने उन पर भी खूब तनकीद के तीर बरसाए अभी हालिया। वसीम भाई देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपके इस सवाल से ही मेरी इंटेंशन, वेल इंटेंशन जो है ना वाज़े हो जाती है। वो ये कि जब मैं तारीफ कर रहा था, जब मैं कह रहा था कि अच्छा कर रहे हैं, हाँ। तो उस वक्त क्या उसके पॉइंट्स क्या थे? वो ये कि इन्होंने एक यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर एक बोर्ड बना लिया, कमेटी बना ली, डॉक्टर बारी जैसे लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया और उनकी एडवाइस पे ये तमाम अपनी चीज़ें कर रहे थे। ऑल्दो के 12 साल की उनकी हिस्ट्री जो है सिंध के अंदर जो है वो हम सबको पता है, लेकिन फिर उस चीज पे उन्होंने फिर लॉकडाउन पे पहले गए और चीजों पे पहले गए और थोड़ी सी रिलेटिवली, अच्छा हम किससे कंपेयर कर रहे थे? हम वफाक से कंपेयर कर रहे थे। तो वफाक के बनस्बत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सेंसिबली बात कर रहे थे और उसको थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कर रहे थे। तो डेफिनेटली उनके अच्छे कामों की हमने तारीफ करनी पड़ी और किया हमने तारीफ, लेकिन हमने साथ साथ वफाक को भी अनकंडीशनल सपोर्ट की और कहा कि आप और इस वक्त इस क्राइसिस में, इस कोरोना क्राइसिस में हम अपनी तमाम इख्तिलाफात भूलकर, मैंने फिर एडवाइसेस दिया, अगर आपको पता हो, आपको याद है कि मैंने कहा कि देखिए 1.5 लाख लोग इस मुल्क में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के लोग फारिग बैठे हुए हैं। आपको इस वक्त पाकिस्तान में 2 चीजों की जरूरत है, पूरे पाकिस्तान में। एक ये कि कौन बीमार पड़ रहा है, दूसरा ये कि किसको मदद चाहिए। इन 2 चीजों के पता करने, 25 करोड़ की आपकी आबादी है, हर गली में आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिससे आप ये 2 चीजें मालूम कर सकें। उसके लिए मैंने कहा कि इन लोगों को एक्टिवेट करें पूरे पाकिस्तान में, और अगर आपके सियासी इख्तिलाफात हैं भी तो कम से कम 3 महीने के लिए एक्टिवेट कर दें। 3 महीने में कोरोना वायरस देख लें, उसके बाद उनको फिर दोबारा डिसॉल्व कर दीजिएगा। और मैंने कहा कि साथ साथ हर पार्टी का आदमी आए और कहे कि भाई मेरा वर्कर इन लोगों को ज्वाइन करे, नीचे जाकर इस टीम की मदद करे। मैंने कहा सबसे पहले मैं करता हूं। यहां पर एमक्यूएम है जो कि मेरी बदतरीन मुखालिफ है, मैं उनके लोगों के अंडर में अपने कारकुनों को कहता हूं कि जाकर उनके काम करें। ये मैंने एडवाइस वफाक को दी, नहीं मानी बात। लेकिन बाद में ये लगा पता चला कि नहीं भाई, एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रेस। अब 2.5 महीनों में वसीम भाई एसओपीज बन जानी चाहिए थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तमाम लोगों की एसओपीज बन जानी चाहिए थी कि भाई अब ये हमें जो है वो तमाम सेगमेंट्स को कैसे कैसे देखना है। अब शहर में सिंध में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, क्यों मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं, क्यों मैंने असल सवाल यही है कि जिनकी आप कल तक तारीफ कर रहे थे तो उनकी दोबारा तनकीद करना क्यों शुरू हो गई, ये सवाल है। हाँ, अब बिल्कुल मैं बता, देखिए क्या हो रहा है, लॉकडाउन का शोर है। हाँ। वसीम भाई प्रैक्टिकली कोई लॉकडाउन नहीं है। आपको निकलकर जिसको जहां जाना है वो जा रहा है, जिसको जहां पहुंचना है वो पहुंच रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं है। क्या लॉकडाउन है? दुकानें बंद कर रखी हैं आपने, उसके दुकानों के सामने ठेले लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं और वहां पर रश है, कंधे से कंधा टकरा रहा है। लोग, दुकान वाला दुकान के बाहर बैठ सकता है, दुकान नहीं खोल सकता, कस्टमर दुकान के अंदर नहीं जा सकता, वो रोड पे टहल सकता है। तो मैंने उनसे ये बात की कि खुदा के बंदो, ये रमजान का महीना, अगर लॉकडाउन नहीं है, इस तरह का है, इससे तो अच्छा था कि कोई एसओपी बनाकर जो है कोई कंट्रोल किस्म का एनवायरनमेंट कायम कर लेते। चप्पल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, दर्जी है, गारमेंट्स वाले हैं, ये 2-2 साल पीछे चले जाएंगे इन्होंने उधार लेकर। तो अभी रमजान के महीने में कुछ चीजों की जो है वो का टाइम होता है, सारी चीजों का, वो एसओपी बनकर आराम से हो जानी चाहिए थी, वो नहीं कर। जब मुझे ये नजर आया कि नहीं तो बड़ा वेल इंटेंशन है और बिल्कुल इसमें पॉइंट स्कोरिंग हो रही है फेडरल गवर्नमेंट से और यहां पर, फिर डेफिनेटली मैंने जो बात देखी वो मैंने ऐसा नहीं कि जो बात आप बता रहे हैं, और वाकई कराची की सड़कें इस वक्त खौफनाक और हौलनाक मंजर पेश कर रही हैं। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये मनाजिर अभी नजर आ रहे हैं, ये लग रहा है कि ये अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत समझ कि लग रहा है कि मौत बट रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स बता रहे हैं हमें कि भाई ये जिस तरह से फैल रहा है, मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है, अल्लाह करे कि हो जाए मौजज़ा, वरना ही बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सारी सूरत हाल तो पोस्ट 9 मई है ना, जब से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन ज़्यादा बड़े लेवल पर हुई है। लेकिन आप तो तनकीद पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इससे पहले भी। तो अगर आपका एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि सड़कों पर एसओपी फॉलो नहीं हो रही, तो ये तो मामला 9 मई से ज़्यादा नहीं शुरू हुआ?
نہیں وسیم بھائی، میں نے تو یہ ریسنٹلی یہ جو پچھلے 20 دنوں کی ایکٹیویٹیز ہے نا، میں نے اس کے بعد آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی 3 ہفتے 4 ہفتے تک تو جب سے شروع ہوا، دیکھیے جب سے مجھے جب سے اعتراض ہوا، انہوں نے ریلیف پیکج کے نام پر 7 ارب روپے بانٹ دیے. آپ کو پتہ ہے ڈی سیز کے آفیسز پہ کیسا رش لگا؟ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں، ہزاروں لوگ. بھائی کیسے بانٹ رہے ہیں آپ؟ کس کو بانٹ رہے ہیں؟ 7 ارب روپے کا یہ امداد کہاں چلا گیا؟ ہم نے چند کروڑ روپے جو ہے وہ کی چیزیں بانٹی ہیں، تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس گئے ہیں، لوگوں کو نظر آیا ہے، چیزیں ہوئی ہیں. کہاں بڑھ گیا؟ اس میں کرپشن ہوئی ہے. پھر ہاسپٹلز کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا، کوئی انتظامات ہونے چاہیے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں ڈاکٹر جو ہے ایمبولینس کے اندر گھوم رہا ہے، پھر وہ بیچارہ ایمبولینس میں بھاگتا پھر رہا ہے، اس کو کوئی امداد نہیں ملی. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ KHD کے ڈاکٹر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس وقت بھی جو لوگ جا رہے ہیں کورونا سے ان ہاسپٹلز میں، آپ ان سے اشر پوچھیں. میں ایک کیس جانتا ہوں، میرے اپنے کارکن کے والد صاحب، ان کو نمونیا تھا، کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا، ان کا علاج ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے یہاں سے جائیں پتہ نہیں کہیں کورونا نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر کورونا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے کورونا وارڈ میں ایڈمٹ کر دو یار، میرا علاج تو کرو. نہیں کیا اس کا علاج، ادھر سے ادھر جاتے اس آدمی کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کورونا تو ابھی وسیم بھائی ہمارے پاس آیا نہیں ہے. خدا نخواستہ امریکہ کی طرح، یورپ کی طرح، UK کی طرح اگر یہ آ گیا، یہ جو ٹائم ملا تھا 2.5 مہینوں کا، اس 2.5 مہینوں میں میری پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ کس چیز کی SOP تیار کی ہے؟ کون سے آگے کے؟ ابھی تو کورونا نہیں آیا، خدا نخواستہ آ گیا تو کوئی تیاری نہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہم میں ابھی بھی بھئی میں نہیں آیا سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے یورپ میں آیا ہے، جس طرح سے امریکہ میں آیا ہے، جس طرح سے لندن UK میں آیا ہے، وسیم بھائی اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں آیا. ایسا ہی بالکل صحیح بات ہے. اللہ نہ کرے آئے، اللہ کرے آئے بھی نہ، اللہ نہ کرے آئے. اچھا یہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کر دی، اللہ کرے نہ آئے. اللہ کرے کہ ایسے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کیسا کام کر رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ وسیم بھائی نہیں کر رہا. انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کی 8 جو ہے وہ پریسر جو ہے جو ان کے قوم سے خطاب ہے، 8 تو ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. 8 قوم سے خطاب میں الگ الگ باتیں ہیں. بڑی سمپل سی بات تھی. دیکھیے میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں، اس نظام کے تحت اب یہ ملک نہ کورونا سے پہلے چل رہا تھا اور کورونا کے دوران اور کورونا کے بعد تو چل ہی نہیں سکتا. کیا نظام ہے آپ کے یہاں؟ ایک وفاقی حکومت، وزیر اعظم، 4 نیچے صوبائی وزراء اعلیٰ، گلگت بلتستان. پورے پاکستان کا کنٹرول اور پورے پاکستان کا پیسہ ان 5 لوگوں کے پاس ہے. نہیں چلے گا ملک اس طرح، دنیا نہیں چل سکتی. دنیا آج جو جن ملکوں میں آپ جانے کے لیے ویزے کے لیے ہم لائنیں لگاتے ہیں، 200 سال ہم سے آگے، انہوں نے ڈیسینٹرلائز طریقے سے مقامی حکومتوں کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آج آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ وزیر اعظم ایک قوم سے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی. وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی. نیچے کی باڈی نہیں ہے چیزیں امپلیمنٹ کرانے کی. صرف بیانات سے، خطابات سے، قوم سے خطاب سے اور پریس کانفرنس سے چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. وہ گلی کا کونسلر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائے گا چیزوں کو. اگر بلدیاتی نظام جب ڈیو ہے، یعنی بلدیاتی نظام جیسے ہی کورونا جیسی صورتحال تھوڑی سی معمول پہ آتی ہے اور بلدیاتی الیکشن کروا دیا جاتا ہے، پھر یہ مسائل ایڈریس ہو جائیں گے؟ اختیارات کے ساتھ ہمیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام آپ کے اپنے پہلے انتخابات تو آپ نے کرائے ہوئے تھے نا وسیم بھائی، انتخابات تو آپ نے کرائے ہوئے تھے. آپ نے پچھلی دفعہ بھی لیکن آپ نے تو اس میں سے سارا گودا نکال کر نا آپ نے بالکل روح نکال لی. نہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو حکمران، اپنے آپ کو سمجھائیں، بتائیں کہ ان کو یہ بولنا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی اب اس نظام کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کو اس کو ڈیسینٹرلائز کرنا ہے. آپ نے 18ویں ترمیم کر لی ہے، وفاق سے صوبوں کو اختیارات آ گئے، وہاں پر آ کر پارک ہو گئے. اب وہ نیچے جا ہی نہیں رہے. آپ نے نیچے بھیجنا ہے. آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں، NFC ایوارڈ میں سارا پیسہ وفاقی صوبائی منسٹر کے، چیف منسٹر کے پاس آ جاتا ہے، وہاں سے ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ آپ دے ہی نہیں رہے. آپ کا ملک، اب ہمارا ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. ہمیں اس سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑے گا اور سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اختیارات اور وسائل جب تک آپ ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے، جب تک یہ اس نظام کے ساتھ نہ پاکستان پہلے چل رہا تھا نہ پاکستان اب آگے بڑھ سکتا، اور کورونا کے بعد تو بالکل بھی نہیں بڑھ سکتا. آخری بات بتا دیں گے، 18ویں ترمیم سب کا الگ الگ نظریہ ہے. PTI کے لوگوں کا یہ اشارہ ملتا ہے کہ بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں. پیپلز پارٹی سے اشارہ ملتا ہے کہ بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. نون سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کرونا سے نمٹ لو، اس کے بعد دیکھ لینا اس کا کیا کرنا ہے. MQM کہتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا 18ویں ترمیم کے نام پہ، یہ تو الٹا ہو گیا، کہاں واردات ہی الٹی پڑ گئی. کیا رہا ہے آپ کی 18ویں ترمیم میں 18 کروڑ مرتبہ سن چکے ہیں، اس پہ کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پتہ میں پہلے دن سے بول رہا ہوں، میرے سارے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں گے، میری بال میں کال اور میری آج کی بات میں کوئی تضاد نہیں لگے گا. ہم بالکل 18ویں ترمیم کی سپورٹ میں ہیں، حمایت میں ہیں، لیکن
لیکن بالکل اچھی چیز ہوئی ہے لیکن ادھوری ہوئی ہے. اس 18ویں ترمیم میں اب ترمیم کی ضرورت ہے جس میں اب یہ والا چیپٹر بھی ڈالا جائے کہ بھائی یہ اختیارات وفاق سے آگے صوبوں میں نہیں پارک ہوں گے, صرف یہ اختیارات ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, ٹرانسپورٹ کے, ورکس اینڈ سروسز کے, یہ اختیارات ڈسٹرکٹس میں جائیں گے. یہ جس طرح NFC ایوارڈ لیتے ہیں آپ وفاق سے, اس میں لکھ دیں کہ وہیں سے PFC ایوارڈ کے پیسے ڈسٹرکٹ میں ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے, ورنہ اس 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر پاکستان کے گاؤں گوٹھوں تک, یونین کاؤنسل تک, ٹاؤنز تک, ڈسٹرکٹ تک یہ اختیارات اور وسائل نہیں جا رہے پاکستان میں, تو ایک چیف منسٹر کو اختیارات مل جانے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مونسٹر ہوتا تھا پہلے وفاق, اب ہمارے پاس 4 اور مونسٹرز ہیں. مجھے جاتے تھے ایک بات اور اوپینین دے دیں. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ بھائی اگر لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کرنی ہی تھی, ناگزیر ہو گیا تھا, تو کم از کم SOPs تو بنا لیتے. بالکل ٹھیک بات ہے, کراچی کی سڑکیں, پاکستان کی سڑکیں ہولناک منظر پیش کر رہی ہیں, لیکن آپ کی رائے میں اس وقت لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن دینا یہ فیصلہ ان اٹ سیلف صحیح تھا؟ یعنی کہ ظاہر آئیڈیل تو نہیں ہو, تو سب کو پتا ہے, وہ تو جو ریلیکس کر رہے ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ اصولاً نہیں کرنا چاہیے, لیکن معیشت کا مسئلہ ہے. تو لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن آپ کے خیال میں ان حالات میں ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ وسیم بھائی, جو حالات تھے نا, لوگ خود ہی باہر نکل آتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی, کنفیوز کر دیا نا آپ نے. پہلے دن سے ہی اور آج تک, آج کے دن جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, وفاق کا الگ نظریہ ہے اور صوبے کا الگ نظریہ ہے. تو جب آپ کے ملک کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت ہی ایک پیج پر نہیں ہے, وفاق کہہ رہی ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کا قتل عام ہوگا, یہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے, اس سے جو ہے نپٹ لیں گے. صوبہ کہہ رہا ہے بھائی مر جائیں گے. صوبہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کتے کے کاٹنے سے بھلے لوگ مر جائیں, جو ہے وہ گندا پانی پی کر بھلے لوگ مر جائیں, ہم نے جو ہے وہ کورونا وائرس سے نہیں مرنے دینا. تو جب یہ دو تضاد قسم کا نیریٹو آپ کے پاس ہے, تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو ایزی لے گا یا کنفیوز ہوگا, اس کو سیریس ہونا یہ چاہیے. اور اس نے کیا کیا, اچھا کیوں آپ نے بھائی اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی پانی لوگ کیسے پئیں گے, کھانا کیسے کھائیں گے, دوا عام بیمار آدمی کورونا کے علاوہ جو بیمار پڑ رہا ہے وہ کیسے جائے گا. آپ نے صرف اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہے, ایک کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے. تو یہ جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ وسیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں, میں ان کو قصوروار اس لیے نہیں کہتا کہ پہلے دن سے اگر میرا وزیر اعظم اور میرا وزیر اعلیٰ ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک بات کر رہا ہوتا, پورا ملک اس کو سیریس لیتے, پھر اس کے پاس وہ پیکج بھی دے رہے ہوتے ساتھ. تو اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں بھی کھولے نا, لوگ نکل آئیں گے باہر, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فرسٹریشن ہے, لوگ نہیں مانیں گے پھر آپ کی بات. بہت شکریہ. پاک زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے.